انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کی یہ تکلیف دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ صحت نافیہ عطا فرمائے۔ اس حوالے سے بہت ہی پیارا روحانی علاج جو کہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے رسالہ بیمار عابد میں تحریر فرمایا ہے کہ یا معید یا معید یا معید، جو کہ جو دائمی مریض یا ہر وقت اٹھتا بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتا رہے، اللہ عز و جل نے چاہا تو صحت عنایت فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ایک اور کال ہے، اس کے حوالے سے فرمایا کہ شادی میں رکاوٹ ہے، اس حوالے سے کوئی روحانی علاج؟ اور میں افضل بھائی ہیں ہمارے، یہ جن کے شادی میں مسئلہ ہے۔ افضل بھائی، آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ رات کو سونے سے پہلے 41 مرتبہ 41 ٹائم سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد اس کی تلاوت کریں ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ، اور صرف شادی کے حوالے سے دعا کریں۔ اس وظیفے کی جو مدت ہے وہ 90 دن تک ہے، 90 ڈیز اس کو کنٹینیو آپ پڑھیں، اور اس وظیفے کے دوران اگر آپ کی کہیں انگیجمنٹ منگنی وغیرہ بھی ہو جاتی ہے تو پھر بھی اس وظیفے کو جاری رکھیے، اس کی مدت پوری کرنی ہے۔ اللہ نے چاہا تو اس وظیفے کی برکت سے بہت ہی جلد آپ کو نیک رشتہ مل جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، دل نسائی بھائی نے اپنی بیٹی کے حوالے سے فرمایا کہ اس کی یادداشت چلی گئی ہے، اس کے لیے روحانی علاج بغور سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 3 بادام وہ لے لیں، اور ہر بادام پر اول آخر درود شریف کے ساتھ 1 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام، کیا پڑھیں گے؟ یا ذا الجلال والاکرام، تو یا پڑھ کر ہر بادام پر دم کر دیں، الگ الگ دم کرنا ہے۔ 1 بادام تو آپ اسی وقت کھلا دیجئے، دوسری بادام شام کے وقت کھلائیے، اور تیسری بادام رات سونے سے پہلے ان کو کھلا دیجئے تا حصول شفا۔ یہ عمل کرتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل ان کی یادداشت واپس آ جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ آپ دعوت اسلامی کی سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں سفر کیجئے، وہاں جا کر آپ کی بیٹی کا یہ مسئلہ حل ہو جائے، اس کے لیے دعا کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو ان کی یادداشت واپس لوٹ آئے گی۔ اچھا عثمان بھائی، آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں آپ کے ساتھ کسی قسم کے عملیات، بندش، جادو وغیرہ کے معاملات کا اشارہ تو نہیں آ رہا، تاہم نظر کے معاملات آپ کے ساتھ آ رہے ہیں۔ نظر کا روحانی علاج میں آپ کو جو عرض کرنے جا رہا ہوں، اس کے مطابق آپ عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل نظر کا اثر یہ جاتا رہے گا۔ آپ یوں کیجئے، آپ قرآن پاک کا 29واں پارہ ہے اور سورہ قلم کی یہ آیت مبارکہ ہے، اور یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ نظر اتارنے کے لیے اکثیر ہے، بہت زبردست یہ عمل ہے نظر دور کرنے کے لیے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب مدنی پنسورہ، اس کے صفحہ نمبر 219 پر یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے۔ نظر بد لگنے پر پڑھیے اس کو، صفحہ نمبر 219 مدنی پنسورہ۔ مکتبۃ المدینہ سے 140 روپے ہدیے پر آپ یہ کتاب حاصل فرما سکتے ہیں، اور گھر گھر کی یہ ضرورت ہے کتاب، ایسی زبردست کتاب ہے۔ اگر آپ کی مکتبۃ المدینہ تک رسائی نہ ہو تو بھی گھبرائیے نہیں، پریشان نہ ہوں، آپ ہمارے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawateislami.net پر جا کر بک لائبریری سے اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اس کا پرنٹ آؤٹ بھی نکال سکتے ہیں، اور گھر بیٹھے بھی آپ ہمارے جو آن لائن ہوم سروس جو ہے ہماری مکتبۃ المدینہ کی، اس سے بھی آپ استفادہ حاصل فرما سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو گھر بیٹھے آپ کی مطلوبہ کتابیں
وغیرہ آپ کو مل جایا کریں گی. اس کا یہ آپ کو ویب ایڈریس آپ کے سامنے. فار آن لائن آرڈر لاگ آن ٹو www.maktabatulmadina.com. اس پہ آپ رابطہ فرمائیے اور وہاں جا کر آپ اپنا آن لائن آرڈر بک کروا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل گھر بیٹھے آپ کو مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتابیں مل سکیں گی. اور نہ صرف آپ بلکہ حسب توفیق آپ ان کا لنگر رسائل کا سلسلہ بھی کیجیے. مکتبۃ المدینہ کے رسائل کتابیں حسب توفیق آپ تقسیم بھی فرمائیے. انشاءاللہ عز و جل نیکی دعوت عام ہوتی رہے گی, گناہوں کا زور ٹوٹتا رہے گا اور اسے بے شمار لوگوں کی اصلاح کا سامان ہوتا رہے گا. تو نظر بد لگنے پر آپ یہ پڑھیے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. پارہ 29 سورۃ القلم کی آیت نمبر 51. یہ آیت نظر بد سے بچنے کے لیے اکثیر ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ یوں بھی کر لیا کریں کہ ہر نماز کے بعد یا اللہ یا رحمانو کیا پڑھیں گے؟ یا اللہ یا رحمانو, یا اللہ یا رحمانو 105 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیں تو انشاءاللہ عز و جل پڑھائی میں دل بھی لگ جائے گا اور جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہوں گی, کامیابیاں حاصل ہوں گی. جن عیسائی بھائیوں کا استخارہ کیا گیا یہ یاد رکھیے استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تعالی ہی جانتا ہے. جی بڑھتے ہیں مزید فون کالز کی طرف, سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہند کے شہر ممبئی سے عرض کر رہا ہوں. میرا نام سلیم اختر ہے, میری والدہ کا نام حلیمہ ہے. میں خود کا کاروبار کرنے جاتا ہوں, آج تک سیٹ اپ نہیں ہو پا رہا ہوں اور قرضے ادا نہیں ہو پا رہا. پریشان ہوں میں. تو میرے لیے خود کا کاروبار کرنا بہتر ہے یا نہیں, یا ملازمت کروں کدھر جا کر یا کام کروں؟ برائے کرم استخارہ فرما دیتے. سلیم اللہ تبارک و تعالی آپ کے حق میں بہتر فرمائے اور آپ کو بار قرض سے خلاصی بھی عطا فرمائے اور جلد آپ کو بہتر بقدر کفایت حلال روزگار نصیب فرمائے. استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے لیے کاروبار بہتر ہے یا ملازمت, اور ساتھ ہی ساتھ روزی میں برکت کا, قرض داری سے خلاصی کا روحانی علاج بھی پیش کرتے ہیں. مزید کال چلائیے. سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں, محمد افضل میرا نام ہے, والدہ کا نام رشیدہ بی بی. یہ سر میرے جوڑوں میں نا بہت درد رہتا ہے. جی افضل بھائی, جوڑوں کی تکلیف کا آپ نے مسئلہ بیان فرمایا, آپ کو روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل پیش کرتے ہیں. اس کا مزید کال چلائیے. میرا نام محمد علی قباسی ہے, میری والدہ کا نام ہے بھائی صاحب پلوین. مطلب میں ایک جگہ کام کرتا ہوں, میرا ادھر دل نہیں لگتا. ایک مہینہ کام کر کے پھر ادھر کام چینج کرنے کا آتا ہے. ایک جگہ میں کام نہیں کر سکتا, کھڑا کرنا جاؤ. نام محمد علی بتایا انہوں نے. محمد علی. ٹھیک ہے محمد علی بھائی, استخارہ کر کے آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں. مزید کال چلائیے. جان محمد میرا نام ہے, والدہ کا میر خاتون. کہ مجھے درد ہے, یہاں سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے. انشاءاللہ عز و جل جان محمد بھائی آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنا نام جان محمد کی جگہ محمد جان کر لیجئے. جان محمد نام رکھنا منع ہے یہ, تو اپنا نام محمد جان فرما لیجئے, رکھ لیجئے, اور اس کا روحانی علاج ہم آپ کو عرض کر دیتے ہیں انشاءاللہ. مزید کال چلائیے. میری امی کا نام نہید اختر ہے اور ان کی والدہ کا نام حنیفہ ہے. میری امی ہر وقت بیمار رہتی ہیں, مہربانی فرما کر کوئی روحانی علاج بتا دیں. اچھا, انشاءاللہ عز و جل ان کا روحانی علاج ہم عرض کر دیتے ہیں. مزید کال چلائیے. سب سے پہلے یہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں, انہوں نے عرب شریف سے ہمیں کال کی. افضل بھائی یہ فرما رہے ہیں کہ جوڑوں کی تکلیف کی شکایت ہے ان کو, تو ان کے لیے روحانی علاج فرما دیے, جوڑوں کو درد سے انہیں شفا حاصل ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی افضل بھائی آپ کو شفا کاملہ صحت نافیہ عطا فرمائے. اس حوالے سے بہت ہی پیارا روحانی علاج جو کہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے رسالہ 40 روحانی علاج مع طبی علاج میں تحریر فرمایا ہے کہ جو کوئی ایک مرتبہ
یا مغنیو یا مغنیو یا مغنیو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کرے اور جہاں پہ درد ہے وہاں پہ ہاتھ مل لے تو انشاءاللہ عز و جل درد سے چھٹکارا حاصل ہوگا. یہ ہمارے سائیں بھائی ہیں محمد جان بھائی، انہوں نے اپنی بیماری اپنی تکلیف کا ارشاد فرمایا، ان کے حوالے سے روحانی علاج ارشاد فرما دی. اللہ تبارک و تعالی محمد جان بھائی آپ کو شفاء کاملہ صحت نافعہ عطا فرمائے. اس حوالے سے بہت ہی پیارا روحانی علاج کہ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے تحریر فرمایا کہ جو کوئی ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یا شکورو یا شکورو یا شکورو 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے پوروں پہ دم کرے اور آنکھوں پہ مل لے، انشاءاللہ عز و جل جو آنکھوں کی مرض ہے، آنکھوں کی جو تکلیف ہے، اللہ نے چاہا تو دور ہو جائے گی. اور اس حوالے سے آپ تعویذات عطاریہ کے بستے پہ بھی تشریف لے جائیں اور تعویذات بھی حاصل فرما لیجئے. سب سے پہلے سلیم بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں کاروبار کی بنسبت ملازمت جاب کے حوالے سے بہتری کا اشارہ موصول ہوا ہے اور بار قرض سے خلاصی کے لیے، روزی میں برکت کے لیے ایک انشاءاللہ عز و جل آپ کو بڑا زبردست روحانی علاج میں آپ کو جو عرض کرنے جا رہا ہوں اس کے مطابق آپ عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو کاروبار میں، روزی میں برکتیں حاصل ہوں گی. آئندہ ماہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے اور جس وقت رمضان شریف کا چاند دیکھا جائے تو سورہ فتح کو 3 بار پڑھنے سے تمام سال رزق میں فراخی ہوتی ہے. کتنی دفعہ؟ 3 مرتبہ سورہ فتح. تو سورہ فتح کو 3 بار تمام سال رزق میں فراخی ہوتی ہے. تو آپ اگلا مہینہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے تو ہلال رمضان دیکھنے کے بعد سورہ فتح تمام مدنی چینل کے ناظرین 3 مرتبہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ عز و جل اچھی نیتوں کے ساتھ اس کو پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو پورا سال رزق میں فراخی ہوگی انشاءاللہ. بہت پیارا روحانی علاج یہ میں نے آپ کو عرض کر دیا. ساتھ ہی ساتھ آپ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب کیا پڑھیں گے؟ یا مسبب الاسباب 500 مرتبہ یہ عشاء کی نماز کے بعد کھلے آسمان کے نیچے اس حالت میں کہ سر پر ٹوپی، امامہ، رومال وغیرہ کچھ بھی نہ ہو، یعنی ننگے سر کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب کا وظیفہ کیجئے تا حصول مراد. یہ عمل کرنے کی برکت سے بار قرض سے خلاصی بھی حاصل ہوگی اور روزی میں کشادگی بھی ہوگی انشاءاللہ. اچھا محمد علی بھائی آپ نے فرمایا کام میں دل نہیں لگتا، کام میں دل نہیں لگتا، تو اس کے حوالے سے آپ کے ساتھ وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ موصول ہوا ہے. کام میں دل لگ جائے اس کا روحانی علاج آپ بغور سماعت فرما لیجئے. یہ روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ نے اپنے رسالے چڑیا اور اندھا سانپ اس کے صفحہ نمبر 29 پر لکھا ہے، اگر کام دھندے میں دل نہ لگتا ہو تو یا اللہ 101 بار کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا کر بازو پر باندھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل جائز کام دھندے اور حلال نوکری میں دل لگ جائے گا. استخارے بھی آپ کے کیے گئے، روحانی علاج بھی آپ کو پیش کیے گئے. یہ یاد رکھیے استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تعالی ہی جانتا ہے. آئیے بڑھتے ہیں آپ کی مزید فون کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی میرا نام محمد طارق ہے تے مینوں نا شوگر دا بھی مسئلہ ہے، کینسر دا بھی مسئلہ ہے، میرا ہارٹ دا بھی مسئلہ ہے. جی شوگر اور جو امراض آپ نے بیان فرمائے طارق بھائی، اس کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو پیش کریں گے. ان روحانی علاج کو اپنے پاس نوٹ کر لیجئے گا. مزید کال چلائیے.
میرا نام سرفراز ہے، میری والدہ کا نام رفاقت بیبی. اپنے بارے میں پوچھنا تو طبیعت ٹھیک نہیں رہتی. سرفراز بھائی، طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے. روحانی علاج آپ کو عرض کرتے تھے انشاءاللہ. مزید کال چلائیے. بشرا بیبی، نسیم بیبی جی، یہ 4 سال ہو گئے ہیں، ٹانگوں میں درد ہے. تو ہم نے ٹیسٹ بھی بہت زیادہ کرائے ہیں، دوائیاں بھی لائی ہیں، سارا کچھ کیا ہے، لیکن درد ٹھیک نہیں ہو رہی. ٹانگوں میں درد کا روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید کال چلائیے. وزیر احمد، والدہ کا نام ہے حفظہ. میرا کاروبار بہت اچھا تھا، لیکن میں ابھی کاروبار میں ٹوٹ چکا ہوں. میں مطلب قرض دار ہو چکا ہوں. مجھے کوئی ایسا عمل بتایا جائے جو میرے ہر کام میں آسانی ہو جائے. وزیر احمد بھائی، اللہ تبارک و تعالی آپ کی کاروباری پریشانی دور فرمائے. ابھی آپ کو روحانی علاج ہم عرض کریں گے انشاءاللہ، اس کے مطابق آپ عمل کیجئے. مزید کال چلائیے. میرا نام محمد سرور، والدہ کا نام رحمت بی بی. میں جو بھی کاروبار کرتا ہوں وہ میرا صحیح طریقے سے نہیں چلتا. محمد سرور بن رحمت بی بی، جو کام کرتے ہیں صحیح طریقے سے نہیں چلتا. سرور بھائی استخارہ کر کے آپ کا روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں. مزید کال چلائیے. میری بیٹی جو ہے نا وہ 3 سال کی ہے. میری بیٹی کا نام مقدس، میری وائف کا نام نشار بیگم نام ہے. میری بیٹی جو ہے نا وہ زیادہ دیر تک 3 سال کی ہو گئی، وہ زیادہ دیر تک چل نہیں سکتی، چلتے چلتے گر جاتی، لڑکھڑا کر چلتی ہے وہ. اور ناک سے نزلہ 12 مہینہ جب سے پیدا ہوئی ہے آج تک نزلہ اس کا نہیں رک رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کی بیٹی کے تمام امراض، بیماریاں دور فرمائے. ان کا استخارہ کرتے ہیں، روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. سب سے پہلی کال ہمارے طارق بھائی فرما رہے ہیں شوگر ہے اور بھی چند انہوں نے امراض بیان فرمائے. اس حوالے سے ان کو روحانی علاج شاد فرما دیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ، صحت نافیہ عطا فرمائے. اس حوالے سے بہت ہی پیارا روحانی علاج جو کہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے مدنی پنج سورہ کے صفحہ نمبر 244 پر تحریر فرمایا ہے کہ رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ قرآنی دعا روزانہ صبح شام 3 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پانی پی لیجئے. انشاءاللہ عز و جل جو شوگر کا مرض ہے یہ جاتا رہے گا، اور اس وظیفے کی جو مدت تا حصول شفا ہے. اس کے بعد سرفراز بھائی، انہوں نے بطور نام لے کر کوئی بیماری کا تذکرہ نہیں فرمایا. فرماتے ہیں طبیعت ان کی ٹھیک نہیں رہتی، تو اس حوالے سے کوئی ایسا روحانی علاج جو ان کو تمام معاملات میں ان کو کفایت کر جائے. اگر بیمار رہتے ہوں تو اس میں بھی ان کو فائدہ ہو جائے، سر میں درد ہو تو بھی فائدہ ہو جائے. کوئی ایسا روحانی علاج شاد فرما دیا انشاءاللہ. سرفراز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ، صحت نافیہ عطا فرمائے. اس حوالے سے میرے شیخ طریقت نے اپنے رسالہ بیمار عابد اس کے صفحہ نمبر 37 پر تحریر فرمایا ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 76 بار کاغذ پر لکھ کر یا لکھوا کر آب زمزم شریف سے دھو کر پینے والا انشاءاللہ عز و جل بیماری سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ عز و جل. ایک اسلامی بھائی فرما رہے ہیں مبشرہ یا غالباً بشرا کچھ کا نام بتایا انہوں نے، تو ان کو ٹانگوں میں درد رہتا ہے. اس حوالے سے روحانی علاج شاد فرمائیے. اللہ تبارک و تعالی ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. ان کو چاہیے کہ یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو اس کا ورد کرتے رہیں. اور اس حوالے سے ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے پر مخصوص دم کر کے ڈوریاں دی جاتی ہیں ہاتھوں پاؤں پہ باندھنے کے لیے درد کے حوالے سے. تو اپنے کسی محرم کے ذریعے بھیجیں تعویذات عطاریہ کے بستے پر اور وہاں سے ڈوریاں بھی حاصل فرما لیجیے. اب بڑھتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات کی طرف. وزیر احمد بھائی، آپ نے فرمایا کاروبار آپ کا ٹوٹ گیا ہے، وقتی آزمائش کا اشارہ آپ کے ساتھ موصول ہوا ہے اور کاروبار دوبارہ چل پڑے اور دوبارہ یہ بہتر ہو جائے. اس حوالے سے میں آپ کو روحانی علاج جو عرض کرنے جا رہا ہوں اس کو آپ جمعہ کے روز یہ آپ کر لیجئے.
محمد رسول اللہ احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو شخص بعد نماز جمعہ پاک صاف ہو کر 35 بار لکھ کر اپنے پاس رکھے، خدا تعالی اسے غیب سے رزق عطا فرمائے گا اور وہ شیطان کے شر سے بھی محفوظ رہے گا. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے رسالے چڑیا اور اندھا سانپ اس کے صفحہ نمبر 26 پر یہ عمل لکھا ہوا ہے. تو یہ آپ جمعہ پرسویں جمعہ کی آمد ہے انشاءاللہ، اور جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ آپ یہ عمل کر لیجئے. اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو آپ کو رزق بھی عطا ہوگا اور شیطان کے شر سے بھی محفوظ رہیں گے. اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی محمد سرور یہ فرما رہے ہیں جو کام کرتے ہیں اس میں نقصان ہو جاتا ہے. محمد سرور بھائی، آپ کے ساتھ کسی قسم کے کوئی عملیات، جادو، بندش وغیرہ کے معاملات کا اشارہ موصول نہیں ہوا. آپ کو میں 2 عمل عرض کر رہا ہوں، ان دونوں عمل کو آپ ذہن نشین فرما لیجئے اور ان پر آپ عمل کیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے کاموں میں جو بھی رکاوٹیں ہیں یہ دور ہو جائیں گی. جب بھی سو کر بیدار ہوں تو بیدار ہونے کے بعد کلی وغیرہ کر کے، وضو وغیرہ کر کے آپ یا مقتدرو کیا پڑھیں گے؟ یا مقتدرو، یہ اول آخر ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں اور یا مقتدرو 20 مرتبہ یہ پڑھ لیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کے ہر کام میں مدد الہی شامل ہو جائے گی انشاءاللہ. اور جس کے کاموں میں مدد الہی شامل ہو جائے تو پھر اسے بھلا کس کی مدد کی حاجت. تو یہ آپ عمل کر لیجئے. اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو آپ کے ہر کام میں مدد شامل ہو جائے گی. اور یا مؤخر کیا پڑھیں گے؟ یا مؤخر روزانہ 100 مرتبہ، کسی بھی وقت یا مؤخر 100 مرتبہ پڑھ لیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے کام پورے ہوا کریں گے، پائے تکمیل تک پہنچا کریں گے. یہ دونوں عمل آپ کرتے رہیے، مگر یہ یاد رکھیے کہ فرائض کی پابندی یہ شرط ہے. فرائض واجبات کی پابندی یہ شرط ہے. تو سب سے بڑا عمل ہی نماز ہے. تو یہ اپنی جگہ اوراد و وظائف کے فضائل، اس کے فوائد، اس کی برکتیں، اس کے ثمرات اپنی جگہ، مگر جب تک یہ یاد رکھیے فرائض پر، واجبات پر اور سنتوں پر عمل نہ ہوگا تو ان وظائف، ان اوراد سے کما حقہ مستفیض نہیں ہو پائیں گے. تو نمازوں کی پابندی شرط ہے. اس کے بعد ہمارے اسلامی بھائی نے اپنی 3 سالہ مدنی منی کا مسئلہ بیان فرمایا. کئی امراض اس کے حوالے سے انہوں نے بیان فرمائے. تو ان کی بیٹی کے ساتھ، آپ کی مدنی منی کے ساتھ کسی قسم کے کوئی عملیات، اثرات وغیرہ کے معاملات کا اشارہ نہیں آ رہا، بیماری کا اشارہ موصول ہوا ہے. تو ان کو ان امراض سے شفا یابی نصیب ہو جائے، بیماریاں دور ہو جائیں. اس کے حوالے سے میں آپ کو جو روحانی علاج عرض کرنے جا رہا ہوں یہ آپ کیجئے. وہ یہ کہ آپ تا حصول شفا روزانہ 1000 مرتبہ یا حیو کیا پڑھیں گے؟ یا حیو 1000 مرتبہ پڑھ کر اپنی مدنی منی پر تا حصول شفا اس کے اوپر دم کرتے رہیں، اس کے پورے وجود پر دم کر دیجئے. اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو چلنا پھرنا بھی شروع ہو جائیں گی. اور جو آپ نے دیگر امراض بیان فرمائے، نزلہ رہتا ہے اس کو فرام پیدائش سے اب تک، تو اس بیماری سے بھی ان کو شفا یابی نصیب ہوگی. ساتھ ہی ساتھ آپ عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں سفر کیجئے، وہاں جا کر اپنی بیٹی کی شفا یابی کے لیے دعا کیجئے. اللہ تعالیٰ نے چاہتا وہ حدیث پاک کی فضیلت بھی حاصل فرمائیے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم اور خلاصہ ہے. اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ والدین کی 3 قسم کے لوگوں کی دعا رد نہیں کی جاتی. اس میں سے ایک قسم یہ بھی ہے والدین کی دعا اولاد کے حق میں. تو ویسے بھی دعا کرتے ہوں گے، ذہ نصیب ماشاءاللہ سبحان اللہ، اولاد کے حق میں دعائیں فرماتے رہیے
اور مدنی قافلے میں سفر کر کے بھی دعا کیجیے انشاءاللہ عز و جل. کئی ایسے مدنی بہاریں الحمدللہ عز و جل ہم نے سنی اور سنانے والوں نے ایسی ایسی مدنی بہاریں ہمیں سنائی کہ بعض اوقات سن کر رشک آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیسا کیسا کرم، کیسا کیسا کرم ہو جاتا ہے. تو اس کے حوالے سے ایک آپ میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے باب المدینہ اورنگی ٹاؤن کے ایک عیسائی بھائی کے بیان کا لب لباب ہے. افسوس، 7 کروڑ افسوس. میں ایک فنکار تھا، میوزیکل پروگرامز اور فنکشنز کرتے ہوئے زندگی کے انمول اوقات برباد ہوئے جا رہے تھے. قلب و دماغ پر غفلت کے کچھ ایسے پردے پڑے ہوئے تھے کہ نہ نماز کی توفیق تھی نہ ہی گناہوں کا احساس. صحرائے مدینہ ٹول پلازا سپر ہائی وے باب المدینہ کراچی میں باب الاسلام سطح پر ہونے والے 3 روزہ سنتوں بھرے اجتماع میں حاضری کے لیے ایک ذمہ دار عیسائی بھائی نے انفرادی کوشش کر کے ترغیب دلائی. ذہ نصیب اس میں شرکت کی سعادت مل گئی. 3 روزہ اجتماع کے اختتام پر رقت انگیز دعا میں مجھے اپنے گناہوں پر بہت زیادہ ندامت ہوئی. میں اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکا، پھوٹ پھوٹ کر رویا. بس رونے نے کام دکھا دیا. الحمدللہ عز و جل مجھے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول میسر آ گیا اور میں نے رقص و سرود کی محفلوں سے توبہ کر لی اور مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیا. بعد میں جب مدنی قافلے میں سفر پر روانہ ہو رہا تھا کہ چھوٹی ہمشیرہ کا فون آیا. بھرائی ہوئی آواز میں انہوں نے اپنے یہاں ہونے والی نابینا مدنی منی کی ولادت کی خبر سنائی اور ساتھ ہی کہا ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ اس کی آنکھیں روشن نہیں ہو سکتی. اتنا کہنے کے بعد میری بہن کا بند ٹوٹا اور چھوٹی بہن صدمے سے بلک بلک کر رونے لگی. میں نے یہ کہہ کر ڈھارس بندھائی کہ انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلے میں دعا کروں گا. میں نے مدنی قافلے میں خود بھی بہت دعائیں کی اور مدنی قافلے والے عاشقان رسول سے بھی دعائیں کروائیں. جب مدنی قافلے سے پلٹا تو دوسرے ہی دن چھوٹی بہن کا مسکراتا ہوا فون آیا اور انہوں نے خوشی خوشی یہ خبر فرحت اثر سنائی کہ الحمدللہ عز و جل میری نابینا مدنی منی مہک کی آنکھیں روشن ہو گئی ہیں. اور ڈاکٹرز تعجب کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا کیونکہ ہماری ڈاکٹری میں اس کا علاج ہی نہیں تھا. یہ بیان دیتے وقت الحمدللہ عز و جل مجھے باب المدینہ کراچی میں علاقائی مشاورت کے ایک رکن کی حیثیت سے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے کوششیں کرنے کی سعادت حاصل ہیں. آفتوں سے نہ ڈر، رکھ کرم پر نظر، روشن آنکھیں ملیں، قافلے میں چلو آپ کو ڈاکٹر نے گو مایوس کر، بھی دیا مت ڈریں قافلے میں چلو. میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، دیکھا آپ نے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول کتنا پیارا ہے. اس کے دامن میں آ کر معاشرے کے نہ جانے کتنے ہی بگڑے ہوئے افراد با کردار بن کر سنتوں بھرے با عزت زندگی گزارنے لگے. نیز مدنی قافلوں کی بہاریں بھی آپ کے سامنے ہیں. جس طرح مدنی قافلوں میں سفر کی برکت سے بعضوں کی دنیاوی مصیبت رخصت ہو جاتی ہے انشاءاللہ عز و جل، اسی طرح تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت سراپا رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے آخرت کی آفت بھی راحت میں ڈھل جائے گی. ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند، حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، یہ مدنی بہار آپ نے گوش گزار فرمائی، آپ نے سماعت فرمائی. اسی طرح کی مدنی بہاریں الحمدللہ عز و جل بے شمار مدنی بہاریں یہ وقتاً فوقتاً آتی رہتی ہیں، سنتے ہیں ہم. تو آپ کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کی مدنی بہار پیش آئی ہو تو آپ ہمارے دعوت اسلامی کے مدنی مراکز جہاں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں وہاں پر تعویذات عطاریہ کے بستے پر آپ جا کر اپنی وہ مدنی بہار جو آپ کے خاندان میں آپ کے ساتھ آپ کے اہل خانہ میں سے یا آپ کے معلومات کے مطابق جس کے ساتھ پیش آئی ہو تو مدنی بہار آپ جا کر لکھوائیے. ان مدنی بہاروں سے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں دین کے قریب آنے کی ان کو ترغیب ملتی ہے اور وہ قرآن و سنت کی راہ پر آ جاتے ہیں.
آئیے بڑھتے ہیں آپ کی مزید فون کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نام ہے محمد عرفان اور والدہ کا نام ہے رفیقن بیوی۔ میرے کو نا آئے دن پریشانی ہوتی ہے سر، چکر آتے رہتے ہیں سر، گھومتا رہتا ہے، نوکری میری چھوٹ چکی ہے، بہت پریشانی گھر پہ بیٹھا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام مشکلات آسان فرمائے۔ احسان بھائی استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں، مزید کال چلائیے۔ میرا نام محمد قاسم ہے، میرے والدہ کا نام ہے شاہدہ پروین۔ 5 سال ہو گئے میرا کوئی کاروبار کوئی سیٹ نہیں ہو رہا، ملازمت کر رہا ہوں 1 سال سے، وہاں میری ابھی تک تنخواہ نہیں لگی، تو درمیان میں باہر جانے کی بھی کوشش کر رہا ہوں، تو آپ مجھے بتا دیں کہ استخارے میں سے میں کون سا راستہ میرے لیے بہتر ہے، کہ باہر چلا جاؤں یا ادھر کوئی کاروبار کروں جو میرے لیے بہتر ہو۔ جی قاسم بھائی، آپ نے اس ایک کال میں اپنے کئی مسائل بیان فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مشکلات آسان فرمائے۔ استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے لیے بیرون ملک جانا بہتر ہے یا یہیں رہ کر کاروبار وغیرہ کرنا۔ جی مزید کال چلائیے۔ میرا نام محمد وحید ہے، میرے والدہ کا نام منیبہ بیوی ہے۔ میں بہت مشکل میں ہوں، پہلے میرا کام ٹھیک تھا، ابھی میرے پاس قرضہ بھی بہت چڑھا ہوا ہے، کام بھی نہیں چل رہا ہے، بہت مشکل میں ہوں میں۔ اللہ تعالیٰ کی مشکلات آسان فرمائے، قرضہ دور فرمائے، کام آپ کا چل جائے، اس کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو پیش کرتے ہیں۔ مزید کال چلائیے۔ محمد طیب بات کر رہا ہوں پنڈی سے۔ میں یہ استخارہ کروانا چاہ رہا ہوں کہ جو میرا بیٹا ہے نا، وہ کھانے پینے میں تھوڑا سست ہے اور وہ تھوڑا ڈرا ہوا رہتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ یہ روحانی علاج ہے کہ میرے والد صاحب ہے نا، ان کے جو گھٹنے ہیں نا اس میں کافی درد رہتا ہے۔ میرا نام محمد طیب ہے، میری والدہ کا نام فریدہ بانو۔ اچھا طیب بھائی، ظاہر استخارہ تو آپ نے اپنا تو کوئی مسئلہ بیان فرمایا نہیں ہے، مسئلہ آپ نے یا تو اپنے بیٹے کا فرمایا یا اپنے والد صاحب کا فرمایا، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے بیٹے کے لیے بھی روحانی علاج ہم عرض کر دیتے ہیں، اور والد صاحب کے گھٹنوں کی تکلیف کے حوالے سے بھی روحانی علاج آپ کو عرض کر دیتے ہیں۔ جی مزید کال چلائیے۔ میرا نام محمد عمران ہے، میری والدہ کا نام منور بیگم۔ میرے سر میں 12 ماہ سے بیک سائڈ پر درد رہتا ہے، میڈیسن کھانے سے میرا درد دور ہو جاتا ہے، جب رات کو سوتا ہوں تو آدھی رات جب آنکھ کھلتی ہے تو سر میں درد بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ جی عمران بھائی، اللہ تبارک و تعالی آپ کو درد سر سے نجات عطا فرمائے، روحانی علاج آپ کو عرض کر دیتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ مجھے غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے، اس کے بارے میں کوئی روحانی علاج عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غصے کا علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں، مزید کال چلائیے۔ میرا نام ہے محمد یمین ہے اور والدہ کا نام ہے دل جان۔ مسئلہ یہ ہے کہ میرے گھٹنوں میں بھی درد رہتا ہے، بیک میں بھی درد رہتا ہے، اور دوسرا تو فیل ایسا نروس رہتی ہے، گھٹنوں اور کمر کی تکلیف۔ یامین بھائی انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو عرض کر دیتے ہیں گھٹنوں کی اور کمر کی تکلیف کا۔ جی یہ ہمارے سائیں بھائی سب سے پہلے جن کی اس روحانی علاج کے لیے جو کال تھی وہ فرما رہے تھے پہلے ان کا کام ٹھیک تھا، اب ان کا کام بھی نہیں چل رہا، قرضہ بھی ہو گیا ہے، تو ایسا کوئی روحانی علاج جس سے ان کا کام بھی چل پڑے اور قرضہ بھی دور ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے اور آپ کو قرض سے نجات عطا فرمائے۔ اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے کتاب مدنی پنج سورہ کے صفحہ نمبر 245 پر تحریر فرمایا ہے کہ جو کوئی اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ جو وظیفہ ہے اس کو تاحصول مراد ہر نماز کے بعد 11 بار اور صبح اور شام 100 بار روزانہ اول آخر ایک بار درود شریف پڑھے تو اللہ نے چاہا تو قرض سے نجات بھی حاصل ہوگی اور رزق حلال میں بھی خوب برکت ہوگی۔ اس کے بعد ہمارے طیب بھائی یہ فرما رہے ہیں ان کا بیٹا جی کھاتا پیتا نہیں ہے، یہ ایک، اور دوسرا مسئلہ اسی کال میں انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ والد صاحب کے گھٹنوں میں درد رہتا ہے، اس کا روحانی علاج چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے والد صاحب کو شفا عطا فرمائے اور آپ کے مدنی منع کو بھی شفا عطا فرمائے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس قرآن پاک کی آخر کی دونوں صورتیں 3 مرتبہ پڑھیں اور اپنے مدنی منع پہ دم کر دیجئے، اللہ نے چاہا تو اس کی حفاظت بھی ہوگی اور یہ کھانے پینے بھی لگ جائے گا۔ اور آپ کے والد صاحب کو چاہیے کہ وہ
یا مغنیو یا مغنیو یا مغنیو، یہ ایک بار وظیفہ پڑھیں اور اپنے ہاتھوں پہ دم کریں اور گھٹنوں پہ پھیر لیا کریں، تو انشاءاللہ عز و جل جو گھٹنوں کے درد تکلیف وغیرہ ہے اس وظیفے کی برکت سے دور بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پھر ہمارے عمران بھائی یہ فرما رہے ہیں کہ ان کو درد سر رہتا ہے، تو اس کے حوالے سے روحانی علاج؟ اس حوالے سے بہت ہی پیارا روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے رسالہ بیمار عابد کے صفحہ نمبر 37 پر تحریر فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سر پر دم کیجیے، انشاءاللہ عز و جل درد جاتا رہے گا۔ تو کسی سے دم کروا لیں، یہ پڑھوا کے کسی سے دم بھی کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کو بول دیں وہ پڑھ لیں اور سر پہ دم کر دے، اور یہی وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا کر سر پہ باندھ لیجئے، اللہ نے چاہا تو فائدہ حاصل ہوگا۔ ایک اسلام بھائی ہمارے فرما رہے ہیں کہ غصہ بہت آتا ہے، تو غصے کے علاج کے حوالے سے روحانی علاج؟ اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے اپنے رسالہ 40 روحانی علاج میں تحریر فرمایا ہے کہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 60 مرتبہ پڑھیں اور پانی پہ دم کر لیں اور پانی پی لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل جو غصہ اور گھبراہٹ وغیرہ ہے یہ ختم ہو جائے گی اس وظیفے کی۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے آپ کو عملی علاج بھی کرنا پڑے گا، اور اس عملی علاج کے لیے آپ کو چاہیے کہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا ایک رسالہ ہے غصے کا علاج، بڑا زبردست رسالہ ہے، اس سے غالباً ایک دفعہ پڑھنے سے وہ فوائد حاصل نہ ہوں گے، بار بار اس رسالے کو پڑھتے رہیے۔ یاد رکھیے یہ غصہ جو ہے یہ بڑا تباہ کن ہوتا ہے، یہی قتل و غارت گری کا موجب ہوتا ہے، اسی کے سبب گھر کے گھر برباد ہو جاتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، قتل ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے غصے کا آغاز جو ہوتا ہے یہ حماقت سے ہوتا ہے، اور اس کی انتہا جو ہے یہ ندامت پر ہوتی ہے۔ تو غصے کا علاج یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل فرما لیجئے، اسے بار بار پڑھتے رہیے، بلکہ یہ غصہ ایک دیکھا جائے تو ایک یہ وائرل قسم کا اس کو سمجھیں، یہ بھی ایک مرض ہے کہ جو عام ہے، بالکل گھر گھر محلہ علاقہ جہاں دیکھیں ایک اس غصے کے سبب ایک خانہ جنگی چھڑی ہوئی ہے ایک طرح سے، کہیں ٹریفک جام ہو جاتا ہے تو وہاں پر لوگ جو ہے تو غصے کے مارے بڑبڑانا شروع ہو جاتے ہیں، تو گھر کے اندر معمولی معمولی باتوں پر نوک جھوک اور بڑھتے بڑھتے پھر لڑائی جھگڑا اور پھر ہاتھا پائی تک ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح تو یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ حاصل فرمائیے اور اسے زیادہ خرید لیجئے، اسے خود بھی پڑھیے اور اوروں کو آپ اس کے لنگر رسائل وغیرہ کے حوالے سے بھی ترکیب بنائیے، اسے تقسیم فرمائیے، تو انشاءاللہ عز و جل اس رسالے کی برکتیں ہمارے معاشرے پر ایک اچھا اثر لے آئیں گی۔ امیر اہل سنت کی تحریریں، ان کی جو انداز تحریر ہے، ان کے بیانات ہیں، اس میں بہت اثر ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر، عافیت، صحت، تندرستی کے ساتھ عطا فرمائے، ان کی آل کی، ان کی اولاد کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ان کی آل اولاد کو بھی دراز عمر بالخیر، عافیت، صحت، تندرستی کے ساتھ عطا فرمائے۔ تو یہ آپ غصے کا علاج رسالہ حاصل فرما لیجئے اور اسے پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کا آپ کے جو غصے کی بیماری ہے اسے دور کرنے میں بہت ہی مؤثر ثابت ہوگا۔ جامین بھائی آپ کا بھی جو ہے تو استخارہ کیا گیا، استخارے میں بیماری کے معاملات کا اشارہ موصول ہوا ہے، گھٹنوں اور کمر کی تکلیف کے حوالے سے روحانی علاج آپ نے سماعت فرما لیا، اس کے مطابق عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے گھٹنوں اور کمر کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ یا مغنی آپ نے عمل بتائیں گے؟ یا مغنی، ٹھیک۔ آئیے بڑھتے ہیں میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، مزید فون کالز کی طرف سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شکیل احمد شفیع ہو گیا، مجھے سال ہو گیا، یہ تو فالج ہو گیا۔
اللہ تعالیٰ آپ کو فالج کے مرض سے شفا عطا فرمائے. شکیل بھائی روحانی علاج آپ کو فالج کا عرض کرتے ہیں. مزید کال چلائیے. محمد یوسف ہے اور میری والدہ کا نام ہے کوثر بی بی. بہت پریشان ہوں کاروبار کی وجہ سے نا. کلر کا کام کرتا ہوں, کبھی کام ملتا ہے کبھی نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ آپ کی کاروباری پریشانی دور فرمائے اور مستقل آپ کے روزگار کا سلسلہ بن جائے. اس کے حوالے سے آپ روحانی علاج آپ کو عرض کرتے. اچھا, پچھلی کالز میں ہمارے ایک قاسم بھائی تھے, ان کا استخارہ ہو چکا تھا, غالباً کا جواب میں عرض نہ کر سکا, تو ان کے لیے بیرون ملک جانا تو منع آ رہا ہے, یہاں رہ کر کاروبار کرنے میں بہتری کا اشارہ موصول ہوا ہے. لیکن جو بھی کاروبار آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے آپ استخارہ کروا لیجئے گا. کیا کاروبار کریں گے, کس شہر میں کریں گے, کس بازار وغیرہ میں کریں گے, تو اس کا آپ استخارہ کروا لیجئے گا کہ اس جگہ کے حوالے سے وہ کاروبار آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں. جی مزید کال چلائیے. میرا نام محمد یعقوب ہے, والدہ کا نام عالم بی بی. میں نے استخارہ کروانا تھا. میں جو نا ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے مجھے کسی نے کچھ کیا ہو, مجھے ایک دم ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا, وہ استخارہ کروانا تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے. یعقوب بھائی استخارہ کر دیتے ہیں, روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید کال چلائیے. میرا نام غلام رسول ہے, میری والدہ کا نام ناز بی بی ہے. سر 12 سال ہو گئے مجھے اولاد. غلام رسول بھائی اولاد نہیں ہے آپ کے یہاں, 12 سال شادی کو ہو گئے. روحانی علاج آپ کو عرض کر دیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. سب سے پہلے شکیل احمد بھائی یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ فالج کا پرابلم ہوا, ان کو فالج کا اٹیک ہوا, تو کوئی ایسا روحانی علاج جس سے ان کا فالج کے مرض سے ان کو شفا یابی نصیب ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ صحت نافیہ عطا فرمائے. اس حوالے سے وظیفہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے رسالہ بیمار عابد میں یہ وظیفہ تحریر فرمایا ہے کہ جو کوئی سورۃ الزلزال لوہے یا اسٹیل کے برتن پر لکھ کر دھو کر پلائی جائے تو انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے ان کے جو فالج کا مرض ہے یہ جاتا رہے گا. اور سورۃ الزلزال برتن وغیرہ پر لکھ کر, لوہے یا اسٹیل کے برتن پر لکھ کر دے کہ مریض اس پر دیکھے تو انشاءاللہ عز و جل صحت حاصل ہوگی. اچھا, اس کے بعد ہمارے کسان بھائی فرما رہے ہیں کہ ان کا کاروبار جو ہے وہ مستقل نہیں لگ پاتا, کاروباری پریشانی, اگر کاروبار لگتا ہے تو پھر لگتا ہے, پھر چھوٹ جاتا ہے, پھر لگتا ہے, یہ معاملات ہیں. تو اس کا کوئی روحانی علاج شاید فرما دیے. اللہ تعالیٰ آپ کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے. آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ کسی بھی وقت 100 مرتبہ یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو یہ 100 مرتبہ پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے رزق حلال میں برکتوں کے حوالے سے دعا کریں تو انشاءاللہ عز و جل اس اپنے کاروبار میں خوب برکت ہوگی. اور یہ یاد رکھیے گا یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے آپ نے کسی سے گفتگو نہیں کرنی, ایک کونے میں بیٹھ جائیں تاکہ آپ سے کوئی گفتگو نہ کرے, اور روزانہ یہ 100 مرتبہ پڑھیں. اللہ نے چاہا تو آپ کے رزق حلال میں خوب برکت حاصل ہوگی انشاءاللہ. اس کے بعد ہمارے غلام رسول بھائی فرما رہے ہیں 12 سال شادی کو ہو گئے, تاہنوز اولاد کا سلسلہ نہیں, تو کوئی اولاد کے حوالے سے روحانی علاج بتائیے. جی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرمائے. اس حوالے سے بہت ہی پیارا روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنا رسالہ 40 روحانی علاج میں تحریر فرمایا ہے کہ جو کوئی جمعہ کے دن 10 مرتبہ یا باریعو یا باریعو یا باریعو 10 مرتبہ پڑھ لے انشاءاللہ عز و جل نیک بیٹے کا باپ بنے گا, اولاد نیک ہوگی انشاءاللہ. ماشاءاللہ. یعقوب بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا, استخارے میں کسی قسم کے عملیات, جادو, اثرات وغیرہ کے معاملات کا اشارہ موصول نہیں ہوا, آپ کے ساتھ بیماری کا اشارہ آیا ہے. روحانی علاج جو میں آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں اس کے مطابق آپ عمل کر لیجئے. روزانہ بعد نماز فجر ایک سیب لیجئے اور سورہ یاسین شریف پڑھ کر اس پر دم کر دیجئے. آپ پڑھ سکے تو آپ پڑھ لیجئے, بہت اچھا ہے آپ اگر یہ عمل کر لیں تو. ورنہ گھر کا کوئی اور ایسا فرد جس کے عربی مخارج اور قواعد درست ہوں, صحیح خواہ ہو,
تو وہ یہ عمل کر لیں کہ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین شریف پڑھ کر اس سیب پر دم کر دے اور آپ اس سیب کو تناول فرما لیجئے. تو اس عمل کو آپ مستقل جاری رکھیں. جو غیر مریض ہیں وہ بھی چاہیں تو یہ عمل کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل اس سے دل کے امراض سے، دل کی بیماریوں سے، ہارٹ اٹیک سے، دل کی گھبراہٹ، دل کے مقام پر تکلیف اٹھنا، جو بھی اس طرح کے امراض ہیں، بیماریاں ہیں جس کا تعلق دل کے امراض سے، اس سے ان کو افاقہ ہوگا. جن اسلامی بھائیوں کا استخارہ ہوا، یاد رکھیے استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. آئیے مزید فون کال سنتے ہیں آپ کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. والدہ کا نام زرینہ بی بی. سر میں کاروبار پہلے بہت کاروبار بالکل ٹھپ ہو گیا تھا، گھر ویلے بہ گئے. جی، کاروباری پریشانی دور ہو جائے، اس کا روحانی علاج ہم آپ کو عرض کر دیتے ہیں انشاءاللہ. مزید کال چلائیے. میرا سوال ہے کہ مشکل وقت میں کیا پڑھنا چاہیے؟ مشکل وقت میں کیا پڑھنا چاہیے؟ مزید کال چلائیے. احتشام اتاری بات کر رہا ہوں. مجھے روحانی علاج میں یہ پوچھنا ہے کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ جو میں کام کرتا ہوں اس میں مجھے نقصان ہوتا ہے اور دن بہ دن مجھ پہ قرضہ چڑھ رہا ہے. احتشام بھائی، قرض داری ہو رہی ہے اور کام میں آپ کو نقصان ہو رہا ہے. ابھی آپ کو اس کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں. احتشام بھائی جی، سب سے پہلے سائیں بھائی انہوں نے مسئلہ بیان کیا، کاروبار ان کا ٹھپ ہو گیا ہے. جی، ہمارے ساتھ بھائی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے. آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ یا قادرو یا قادرو یا قادرو روزانہ 41 مرتبہ پڑھ کر اپنے مشکلات پریشانیوں کے حوالے سے دعا کریں. اللہ نے چاہا تو آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی، کام دوبارہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی روٹین پر آ جائے گا انشاءاللہ. ایک اسلام فرما رہے ہیں کہ جب کوئی مشکل آن پڑے، جب کوئی مصیبت آ جائے تو اس وقت کیا پڑھیں؟ جب کوئی مشکل پیش آئے تو مجھ پر درود پڑھو. یہ درود پاک پڑھیں انشاءاللہ عز و جل. جب بھی ان کو مشکل درپیش آئے تو یا سلام کو کثرت سے ورد کریں اور درود پاک کی کثرت کریں. درود پاک پڑھتے رہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں پیش کرتے رہیں. انشاءاللہ عز و جل جو بھی ان کو مشکل یا پریشانی جس وقت بھی آئے گی اللہ نے چاہا تو دور ہو جائے گی. ماشاءاللہ. ایک مرتبہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے فرمایا، اے علی میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتا دوں جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھ لو؟ عرض کی ضرور. ارشاد فرمائیے. آپ پر میری جان قربان، تمام اچھائیاں میں نے آپ ہی سے سیکھی ہیں. ارشاد فرمایا جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو اس طرح پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. پس اللہ عز و جل اس کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تجویز فرمودہ یہ نسخہ، یہ عمل کیجئے. میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، جب بھی بیماری، قرض داری، مقدمہ بازی، دشمن کی طرف سے ایذا رسانی، بے روزگاری یا کوئی سی بھی آفت ناگہانی آن پڑے، کوئی چیز گم ہو جائے، کسی کی بات سن کر صدمہ پہنچے، کوئی مارے، دل دکھ جائے، ٹھوکر لگے، گاڑی خراب ہو جائے، ٹریفک جام ہو جائے، کاروبار میں نقصان ہو جائے، چوری ہو جائے، الغرض چھوٹی یا بڑی کوئی سی بھی پریشانی ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھتے رہنے کی عادت بنا لیجئے. نیت صاف ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل منزل آسان ہوگی. احتشام بھائی یہ فرما رہے ہیں قرضہ ہو گیا ہے، کام نہیں چلتا، تو ان کے لیے کیا روحانی علاج ارشاد فرماتے ہیں آپ؟ اس حوالے سے بہت ہی پیارا روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ کے صفحہ نمبر 28 پر تحریر فرمایا ہے کہ جو کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر 35 بار لکھ کر گھر میں لٹکا دے یا دکان وغیرہ میں لٹکا دے تو انشاءاللہ عز و جل شیطان کا گزر نہ ہوگا اور رزق حلال میں خوب برکت ہوگی. اگر دکان میں لٹکائے گئے
اور جائز کاروبار ہوا تو انشاءاللہ عز و جل خوب چمکے گا۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کل 14 شعبان المعظم ہے اور کل رات بڑی رات ہے، شب براءت، سال بھر جادو سے حفاظت کا روحانی علاج آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 166 صفحات پر مشتمل کتاب اسلامی زندگی صفحہ 135 پر ہے۔ اگر اس رات یعنی شب براءت 7 پتے بیری یعنی بیر کے درخت کے پانی میں جوش دے کر جب پانی نہانے کے قابل ہو جائے تو غسل کرے، انشاءاللہ تمام سال جادو کے اثر سے محفوظ رہیں گے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے یہ سال بھر جادو سے حفاظت کا روحانی علاج، یہ عمل آقا کا مہینہ، اپنے رسالے آقا کا مہینہ کے صفحہ نمبر 20 پر سال بھر جادو سے حفاظت کے عنوان سے تحریر فرمایا ہے، اور اس روحانی علاج کو، اس عمل کو آپ مدنی چینل کی اسکرین پر بھی ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت آپ کو حاصل ہوگی۔ یہ عمل مغرب کے بعد کرنا ہے یا مغرب سے پہلے؟ اس میں شب براءت اس رات یعنی کا تذکرہ ہے، اس رات، تو جب رات شروع ہو جائے، عموماً یہ ہوتا ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کے نماز کے بعد الحمدللہ عز و جل ایک تعداد ہوتی ہے جو مساجد میں ہی قیام فرماتی ہے، وہاں نوافل کا سلسلہ ہوتا ہے، اس کے بعد عشاء کی نماز کا سلسلہ ہوتا ہے، تو اس میں تذکرہ ہے رات کا، تو رات میں کسی وقت موقع نکال کر اس عمل کو کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل یہ جو ہے تو سال بھر حفاظت رہے گی جادو سے۔ جزاک اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ اس کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، یا اللہ عز و جل ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ آمین۔ یا اللہ عز و جل ہمیں نیک پرہیزگار، اپنے والدین کا فرما بردار، سنتوں کا پیکر اور سچا عاشق رسول بنا۔ آمین۔ یا اللہ عز و جل ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ ہمیں ہر سال پیارا پیارا کعبہ اور میٹھا میٹھا مدینہ دکھا، مدینے میں ایمان و عافیت کے ساتھ موت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکتبۃ المدینہ پہ الحمدللہ ماہنامہ فیضان مدینہ جو ہے یہ طلب کیا جا سکتا ہے، اور سالانہ بکنگ کا جو سلسلہ ہے کہ یہ چونکہ ایک رسالہ جو ہے وہ 35 روپیہ ہدیہ ہے سادہ، اور اس میں جو رجسٹری کرائی جاتی ہے جس میں کنفرم ہوتا ہے رسالے کا پہنچنا، اگر یہ سلسلہ کرائیں گے تو